السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاتم حضرات، میں ایک وی لاگس 945 کا میزبان آپ سے مخاطب ہے، اور آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا وہ ایک بہت ہی ایک کہانی ہے اور سچی کہانی ہے، تو وہ پیش کرتا ہوں۔ بڑی زبردست اور سبق آموز کہانی ہے، تو مزید دیر کیے بغیر، تھوڑی سی لمبی ہے مگر امید ہے کہ آپ پورا سنیں گے انشاءاللہ، اور اگر پورا سنیں گے تو واقعی آپ محسوس کریں گے کہ یہ بہت ضروری تھا آپ کا سننا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹرنی میجر صاحبہ کا بیان کرتی ہیں کہ جب میں کرنل صاحب کے پاس، وہ ایک فوجی میجر تھی، ڈاکٹر تھی، اور کوئی کرنل صاحب وہ بیمار تھے اور ملٹری ہاسپٹل میں داخل تھے، جہاں کی یہ ڈاکٹرنی صاحبہ ان کا علاج کر رہی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ کرنل صاحب کے پاس پہنچی، جن کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں تھے پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی کیا وجہ؟ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ میں نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی، میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہ ہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ پنڈی میں مقیم تھا کہ ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود ان سے بات چیت کرنے لگے۔ انسانی فطرت، کرن صاحب کہہ رہے ہیں، مزید کہہ رہے ہیں، انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور میں بھی بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا تھا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی والی وارث بھی نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تاکہ ان سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا، میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا، اور خود چل دیے۔ میرے ماموں چلے گئے، مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے سکا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئی، یہ کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے بعد جب ان کے ماموں چلے گئے تو اس کے بعد جب ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی
پر جا رہا ہوں. گاڑی اچھا اب کرنل صاحب کی زبان میں گاڑی نکالی, کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا. جب میں متعلقہ گاؤں پہنچا تو اس پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا. میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کو کہا گیا. اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھری. دروازہ کھلا. سامنے چارپائی پہ صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھیں. مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا. میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں, جبکہ میرے ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں. تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں. اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے جواب مل گیا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں. ماشاءاللہ. آگے پھر وہ کہتے ہیں اچانک سے مجھے اپنے گاؤں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا. اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا. میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھیں کہ ان کے سینے سے لگا میں جان ہی نہ پایا تھا کہ وہ رو رہی ہیں. میں نے ان کے آنسو پوچھے. انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا. اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے. اللہ کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے. میری ماں کینسر کی مریضہ بھی ان کا جگر تھی جن کا جگر ختم ہو چکا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا, میرے سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے, تم کو تکلیف ہوگی. میں نے اپنی ماں کا منہ چوما اور کہا ماں سے بدبو نہیں, ہمیشہ خوشبو آتی ہے. شام تک سارے گاؤں والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا یعنی میں آ چکا ہے. لوگ ملنے دیکھنے آ رہے تھے. میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی. میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو. میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سر سے وار کر کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں جو ضرورت مند ہیں. ماں کی بات سن کر میں رو پڑا. گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا کہ اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی. میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دیا. تب کہیں سے اذان سنائی دی. میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر بھیجا جائے. میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. باہر لے جا کر انہوں نے مجھے وجہ بتائی کہ میری ماں وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی تھی اور وہ خود نہیں کر سکتی تھی تو میری ممانی اور ماموزاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں.
میں فوراً گھر کی طرف دوڑا، تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی لیا اور کہا کہ ماں آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اجازت دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے میں نے باہر بھیجا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھے ماں جی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری ماں وضو کرتے ہوئی مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگیں بلکہ میرے آنسو پینے لگیں اور انہوں نے کہا بیٹا اسی بات کا افسوس ہے کہ تم میرے دل اور دماغ میں رہتے رہے ہو، مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا۔ یعنی ماں کہہ رہی کہ تم میری زندگی تھا اور میں زندگی بھر تجھے اپنے گود میں نہیں لے سکی۔ کرنل صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی، اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائیں گی تو قضا پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحب نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پہ کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خیر میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ کیا جذبہ ہے۔ بیٹا ماں پھر کہنے لگی بیٹا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیری اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکا تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں۔
تو انہوں نے میرے ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنانی ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی اور ان کی ہدایت پر دی ہوئی بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت و کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد پھر میں نماز پڑھ کر آیا تو پھر ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، تو پھر وہ اللہ کے پاس چلی گئیں، اور جاتے جاتے بھی نماز کی نصیحت کرتی رہیں، اور پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں نے جب نماز پڑھنے گیا تھا تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، جس پہ امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا ہوا تھا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراتی ہوں، تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر اس کا وقت ہی نہیں آیا اور وہ اپنے حقیقی اللہ سے جا ملی۔ بہرحال وہ پھر صبح جب میں گیا، پھر میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ پھر کرنل صاحب جو ہیں اس وقت وہ جوان تھے، وہ نماز جنازہ پڑھ کر کے پھر وہ پنڈی چلے گئے، اور اس دوران میں ان کی بیماری پر اور اس پر کافی خرچہ آیا ہوا تھا، اور وہ بیچارے اتنے صاحب حیثیت پہلے نہیں تھے، پھر ماں کے نام کا جو گھر تھا وہ بھی بک گیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف تھی، مگر میں نے وہ سارے الحمدللہ اللہ کی مرضی سے اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا، تو وہ لا کے پھر میں نے سارے قرضے ورضے لوگوں کے واپس کیے، اور ان کو جو ہے ان کو قبرستان میں وہ ان کو دفن کیا، پھر اس قبرستان کی بھی حالت ٹھیک کروائی، اور پھر لوگوں نے بتایا کہ یہاں سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو میں نے وہ سارا کچھ کیا۔ بہرحال وہ پھر مسجد خراب تھی، وہ اس کی چھت پکی کروائی، اور باقی چیزیں جو فلاحی ادارے جو ضرورت تھی وہ گاؤں کی، اس کو میں نے پورا کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے۔ اب کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ 10 دن رہنے کے بعد میں واپس آیا تو چاہ کر بھی والد صاحب سے پہلے جیسا رویہ نہ رکھ سکا، مگر والدہ صاحب کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل کوشش نہیں کی، اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنے ماموں ذات سے شادی کر لی، اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ پھر زندگی کٹتی رہی، اور اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ سے ملایا، اور یہاں بھی اب نماز اذان ہونے لگی ہے، شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی، تو یہ پھر میں بھی نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، آپ سے گزارش ہوں، اگر آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور لوگوں میں بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ثواب دارین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور میرے اس چینل کو، ناچیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اس طرح کی ویڈیوز اور آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔